بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، آج ایک ایسی دوائی پر بات کرنے لگا ہوں جو نفسیاتی اسباب سے آنے والی بہت بڑی دوائی ہے۔ یعنی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، غموں کے مارے لوگ، نقصانات برداشت کرنے والے لوگ، جن میں عشق ٹوٹ جائے، جن کا بریک اپ ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور وہ اس کو بھول نہیں سکے یا سکی، ان کا چہرہ عام طور پر موم سا زرد ہوتا ہے، اور ان کا چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ گریس لگی ہو، یعنی آئلی اسکن ہوتی ہے۔ ڈرائی اسکن پہ یہ کم ہی کام کرتی ہے، جبکہ وجائنا انتہائی ڈرائی ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کا خاص سمٹم ہے۔ حساب و کتاب میں یعنی ریاضی میں کمزور ہوتا ہے۔ نسیان یعنی بھولنے والا مریض یہ ہوتا ہے۔ پرانے غم کے بد اثرات کو دور کرتی ہے۔ گرمی سے زیادتی اس کی خاص علامت ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ایسی خارش والی پھنسیاں جن سے سفید رنگ کا مواد نکلا کرتا ہے، یعنی اس میں سفیدی کا پایا جانا خاص علامت ہے۔ جیسے اگر کسی کو ورس منہ کا مسا نکلتا ہے تو وہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ ہاتھوں کے مسوں پر کام کرنے والی بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ اس کے بڑے زبردست سمٹم ہیں، جیسے کہ دودھ پیا ہو کسی نے تو اس کو بعد میں پانی کی پیاس شدید لگ جاتی ہے۔ یہ بڑا عجیب سا سمٹم ہے۔ سوکڑے کی بڑی اچھی دوائی ہے، اور خاص طور پر بچوں میں سوکڑا، ایسا سوکڑا جو گردن سے شروع ہوا ہو، کوئی بھی رطوبت نکلے گی، وہ دانے سے نکلے، وہ لکوریا ہو، وہ تھوک ہو، ناک ہو، کان سے رطوبت نکلے، سفید ہی ہوتی ہے۔ یہ اس کا بڑا اسپیسیفک سمٹم ہے۔ بہت شرمیلا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، لیکن جن کے ساتھ رہ رہا ہے ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ رہنا کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ یہ بندی کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی اس کے لیے کر لو۔ یہ خوشی سے بہت دور رہنے والے مریض ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ خوش ہوں بھی تو وقتی ہوتے ہیں، پھر اپنی اسی ٹون پہ آ جاتے ہیں۔ انتہائی غصیلا ہوتا ہے، شدید پیاس لگا کرتی ہے، اور رات کو اٹھ کر پانی پینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بڑا عجیب سمٹم ہے کہ اگر واش روم کے باہر کوئی بھی کھڑا ہو تو ان کا پیشاب نہیں اترتا۔ اندر یہ پیشاب کرنے گیا ہے یا گئی ہے، باہر واش روم کے دروازے پہ کسی نے ناک کر دیا ہے یا باہر سے آوازیں آ رہی ہیں تو اس کا پیشاب نہیں اترتا۔ یہ بھی اس کا بڑا اسپیسیفک سمٹم ہے۔ عورتوں میں حیض بے قاعدہ ہوتا ہے، کبھی دن چڑھ کے آ جاتے ہیں، کبھی دن کچھ دن پہلے ہی آ جاتا ہے، یعنی ڈیٹ فکس نہیں ہوتی۔ یہ بھی اس کا سمٹم ہے۔ ملیریائی بخاروں کی بڑی اچھی دوائی ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ بخار کے دوران اس دوائی کو نہیں دینا چاہیے۔ بخار جب اترا ہوا ہو تو تب دینا چاہیے۔ بخار اتنا تیز ہوتا ہے کہ جسم پر ہاتھ لگانے سے ہاتھ جلتا ہو، یعنی شدید بخاروں کی بڑی اچھی دوائی ہے۔ کسی بھی مرض میں پسینہ آنے سے بہتری محسوس کرتا ہے۔ آیوڈین کی طرح اس کا مریض بھی زیادہ کھانے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سوکھتا رہتا ہے۔ کمزور ہوئے لوگوں کی بڑی اچھی دوائی ہے۔ منجیٹس، استسقا، باری کے بخار، بخاروں میں غنودگی اس کی خاص علامتیں ہیں۔ نزلہ زکام، گلے کے امراض، زچگی کے بعد کے امراض پر کام کرنے والی بڑی اچھی دوائی ہے۔ چھینکوں کے دورے پڑیں تو اس پر بھی کام کرتی ہے، اور 30 میں بڑا اعلیٰ کام کرتی ہے۔ آپ صرف 30 دیں چھینکوں کے اٹیکس میں، 10-12 چھینکے، 15 چھینکے ایک ہی بار میں آئیں تو ادھر یہ بہت اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ انیمیا یعنی خون کی کمی کی بڑی اچھی دوائی ہے، اور جب فیمیل کے باریک ہو کر بال گرنے شروع ہو جائیں یا جلدی سفید ہو جائیں، یا مردوں میں بھی گنجا پن آئے اور اس کے پیچھے سٹریس، غم کے بد اثرات، بریک اپ وغیرہ ہو، تو یہ 100% کام کرنے والی دوائی ہے۔ نمکین چیزوں کی خواہش کرتا ہے، نمکین چیزیں شوق سے کھاتا ہے، سموسے، پکوڑے۔ اگر اس کو کچھ بھی نہ ملے تو اس کو ایک کہنے جیسے وہم کہہ لیں، یا اس کا بی پی لو ہوتا ہے تو یہ پانی میں نمک بھی گھول کر پی سکتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو ادھر یہ پوٹنسی میں بڑا اچھا کام کرنے والی دوائی ہے۔ زکامی طبیعت رہتی ہے، اس پر بھی کام کرتی ہے۔ دلاسا دینے یا ہمدردی جتانے سے اس مریض کو غصہ آیا کرتا ہے۔ شدید قبض ہوتی ہے، پخانہ انتہائی خشک ہوتا ہے۔ چلنے پھرنے کے دوران پیشاب بھی خطا ہو سکتا ہوتا ہے، قطرہ قطرہ نکلا کرتا ہے، جیسا کہ فیرم ٹیلیکم میں بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ عورتیں خاص طور پر جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ان دنوں کی کمزوری کی وجہ سے سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو ادھر یہ بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ ناخنوں کے سائڈوں پر جو کوریں جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں پک جاتی ہیں، یا ناخنوں کے سائڈوں پہ پھنسیاں بن جاتی ہیں، یا چھوٹے چھوٹے وہ ادھر سکن کے چھوٹے چھوٹے زردے سے نکل آتے ہیں، ہم تو اس کو کوریں کہتے ہیں، آپ کا نہیں پتا کیا چندی گٹے بھی اس کو کچھ کتابوں میں لکھا ہے، چندی گٹے، تو ان پر بھی یہ کام کرنے والی بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ ہاتھوں کے مسے اور ہاتھوں کے موقع جس کو آپ ورس کہتے ہیں، جو سفید رنگ کے خاص طور پر ہوں، ہاتھوں کے سامنے ہوں یا بیک سائڈ پر ہوں، ان پر بہت ہی اعلیٰ کام کرتی ہے۔ اور ہونٹوں کے زخم، ہونٹوں کی خشکی، یہ بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ خشکی کے حوالے سے اس میں وجینا کی خشکی، ریکٹم کی خشکی، اور ہونٹوں کی خشکی، کانوں کی خشکی، ناک کی خشکی پائی جاتی ہے، جبکہ سکن اس کی عام طور پر آئلی ہوتی ہے۔
حیض جاری کرنے والی، قبض توڑنے والی اور پرانے سر دردوں کی بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ آنکھوں سے آنسو میری آتے ہیں۔ مراد ہے نیٹرومیور سے، نیٹرومیور پر بات کر رہا تھا۔ معمول کے طور پر اگنیشیا ایپرس سیپیا سوجا ہوا کرتی ہے۔ والسلام۔